اگر آپ شیخ کی چیز نہیں سمجھتے بالکل نفع نہیں ہوگا۔ میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں، علماء انبیاء کے بارے سے نبوت کا دروازہ بند ہے، قیامت تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ ہی تشریعی، نہ ہی غیر تشریعی، نہ ہی ذلی، نہ ہی بروزی، کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ان چاروں کے معنی سمجھ لو۔ تشریعی نبی کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر کتاب نازل ہو، اس کی مستقل ایک شریعت ہو۔ غیر تشریعی نبی کا معنی یہ ہے اس پر اپنی کتاب تو نہ ہو، اس پر وحی آتی ہو تو نبی ہے، وحی آتی ہو، جبرائیل اترتے ہوں، مستقل کتاب نہ ہو، پہلے نبی کی کتاب کو لے کر چلے، پہلے نبی کی شریعت کو لے کر چلے اور وحی آئی ہو، یہ ہے نبی غیر تشریعی۔ ایک ہوتا ہے ذلی، ذلی کا معنی یہ ہوتا ہے، ذلی ذل سے ہے، توئیں زوئیں تازہ ذلن، سایہ، یعنی نبی کا اس پر سایہ پڑا، اس سائے کی وجہ سے اس کے اوپر نبوت آ گئی اور وہ نبی بن گیا، یہ ہے ذلی۔ بروزی کیا بلا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا۔ بروزی یہ ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو پھر اس کی روح ہوتی ہے، وہ روح کسی اور بندے کے اندر آتی ہے تو وہ ایک بندہ اور ہوتا ہے لیکن روح پہلے بندے کی ہوتی ہے، کہتے ہیں فلاں بندے کی روح فلاں کے اندر حلول کر گئی ہے، اس سے وہ کہتے ہیں بروز۔ تو بروزی نبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا ہے، اس کے اندر روح اپنی نہیں تھی، حضور والی روح اس کے اندر آئی ہے، تو یہ بروزی نبی ہے، اسے کہتے ہیں بروزی نبی۔ تو مرزائی کبھی کہتے ہیں ہمارا تشریعی نبی ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا غیر تشریعی نبی ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا مرزا ذیلی نبی ہے، حضور کا سایہ عکس اس پہ پڑا ہے، کبھی کہتے ہیں بروزی نبی ہے کہ حضور کی روح اس کے اندر آئی تھی، یہ ہے بروزی نبی کا معنی۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین انسان ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے قبر مبارک کی مٹی جو اللہ کے نبی کے جسد اطہر سے پڑی ہے، یہ مٹی کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ وہ جگہ ہے جس پر تجلیات الہیہ آئیں، جتنی تجلیات پڑیں گی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا، کیونکہ حضور کے جسد اطہر پر تجلیات الہیہ سب سے زیادہ آتی ہیں، اس لیے آپ کا وجود اطہر بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور وہ مٹی جو آپ کے جسد اطہر کے ساتھ ملی ہوئی ہے نا، اس کا وہی حکم ہے جو آپ کے وجود اطہر کا حکم۔ اللہ کے نبی کی روح مبارک کہاں ہوگی؟ کائنات کی سب سے اعلیٰ جگہ پہ، اور کائنات کی سب سے اعلیٰ جگہ کون سی ہے؟ خود حضور کا وجود اطہر، تو اسی کے اندر روح ہے، تو وہاں سے روح نکل کر ایک گٹر سے بنی ہوئی نجس جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود ناپاک، اس کے اندر روح کیسے آ سکتی؟ کتنی بڑی حضور پاک کی توہین ہے، کتنا بڑا جرم ہے یہ، لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتہ بھی بروزی نبی ہوتا کیا ہے۔ کسے کہتے ہیں بروزی نبی؟ بس سنتے رہتے ہیں اور بات بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نظریہ ہے تشریعی، غیر تشریعی، ذلی، بروزی، کسی بھی قسم کا نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہنا نہیں آ سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے کہنا نہیں آ سکتا تو لوگوں نے کہنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ تو نبی ہیں، وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ نازل ہوں گے۔